اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد فرما کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. الحمدللہ عز وجل جمعہ کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، برکتیں لوٹنے کا دن ہے. اور آج ہم پاکستان کے شہر عارف والا میں موجود ہیں اور مسجد کا نام ماشاءاللہ بہت ہی عالی شان، مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد، بغدادی مسجد میں آج ہم موجود ہیں. اللہ پاک اس مسجد کو بنانے والے، سجانے والے سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. اور اتنی عالی شان مسجدیں بننی چاہیے ماشاءاللہ. تو اب اس میں جو کام باقی ہے وہ بھی جلدی جلدی مل کے پورا کروا دیں. یاد رکھیے گا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو یہ جنت میں گھر بنانے کا موقع ہے. جب بھی مسجدیں بنا کریں نا، آپ کو پتہ چلے عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں، فوراً آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ملا دیا کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا. یقیناً مسجد بنانے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر مسجدیں باقی رہتی ہیں. قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے اور ماشاءاللہ ان مسجدوں کو بنانے والے، آباد کرنے والوں کو انشاءاللہ اس کا اجر ملتا رہے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 200 مرتبہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی جمعہ کا دن جو ہے نا یہ بڑے کمال کا دن ہے. ہم لوگوں نے جمعے کی اہمیت سمجھی نہیں ہے. اگر جمعے کی اہمیت سمجھ آ جائے نا، آپ ذرا یوں سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بات کا ذکر آ جائے، صرف ذکر آ جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں نا آج تک دنیا میں کیا بات ہوتی ہے کہ بھئی قرآن میں کس خاتون کا ذکر آیا ہے؟ ایک ہی خاتون ہے. کون سی خاتون ہے؟ بی بی مریم کا ذکر آیا. قرآن میں ایک ہی مہینے کا ذکر آیا. کون سے مہینے کا؟ رمضان کا ذکر آیا. اب سمجھیے ذکر آ جائے تو بڑی بات ہے، مگر جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ قرآن پاک میں اس دن کی اہمیت بیان کرنے کے لیے صرف ذکر نہیں آیا. قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی گئی. اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعے کو حج ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ 70 حج کے برابر ہے. جو بھی جمعے کو نیکی کریں گے نا، ملٹی پلائی بائی 70. کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہم کاروبار میں کیا کرتے ہیں؟ اسکیم لگتی ہے 50% ڈسکاؤنٹ، 30% ڈسکاؤنٹ. لوگ زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں. یار ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، آفر لگی ہوئی ہے، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک لو دوسرا فری. لوگ سردی کے اندر گرمی کا سامان، گرمی میں سردی کا سامان خرید لیتے ہیں. بندہ کہ یار گرمیاں پڑ رہی ہیں، جیکٹ لے آئے. بھائی وہ سستا مل رہا تھا نا، 50% ڈسکاؤنٹ تھا، ایک پر ایک فری تھا، کام آ جائے گا، چلو لے لیتے ہیں. تو کمال ہے، دماغ چلتا ہے دنیا کے معاملات میں. تو یہ اسکیم تو ہر ہفتے ہے. ہر ہفتے جمعے کے دن ایک نیکی کرو تو 70 نیکیاں ملتی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سچ بتاؤ. جمعے کے دن میں کہتا ہوں جمعے کے دن تو تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے. تلاوت بھی کریں، درود بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، صدقہ بھی دیں. بلکہ چلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کرے کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو میرے لیے بھی مغفرت کا باعث ہو سکتا ہے، بن جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک نے فرمایا، اب غور سے سنیے گا، جو جمعہ کے دن 5 کام کر لے، جمعہ کے دن 5 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. سچی بات یہ کہ بن دیکھا سودا کر لینا چاہیے کہ واقعی جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر جو بھی 5 کاموں میں کر گزروں گا، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ہاں لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے آپ کا، فکر نہ کریں. 5 کام کون سے ہیں؟ آقا فرماتے جو جمعہ کے دن روزہ رکھے، جمعے کی نماز پڑھے، نکاح میں شرکت کرے.
کسی مریض کی عیادت کرے, کسی جنازے میں شرکت کرے. اگر یہ 5 کام کوئی جمعہ کے دن کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا, اب شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے نا. اب کوئی کہے گا یار یہ کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا یہ کام, ایک دن میں 5 چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. میں اس کو ایک اور انداز میں اگر بیان کر دوں کہ کوئی جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے تو اس کو بغدادی مسجد والوں کی طرف سے 5 لاکھ روپے ملیں گے. اب بتائیں, اب ہو جائے گا؟ ارے کیوں نہیں ہوگا بھائی, پورے عارف والا میں ڈھونڈ لیں گے, نکاح بھی ڈھونڈ لیں گے, جنازہ بھی بڑے عارف والا چھوڑے, پاک پتن جانا پڑا ادھر بھی چلے جائیں گے. 5 لاکھ روپے 5 کام کرنے پر. ہم ایسے لوگ ہیں. میرے نبی فرما رہے ہیں جنت واجب ہو جاتی ہے. تو کیا زندگی میں ایک جمعہ ایسا نہیں کر سکتے ہم پلان کر کے؟ بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں جمعے کو کہیں نکاح کی دعوت ہوتی ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, الحمدللہ ایک پریکٹس کی ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو, کہ کبھی کبھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یار جمعے کے دن مجھے نکاح میں شرکت کرنی ہے. بندہ کہ یار روزہ میں رکھ لیتا ہوں, جمعے کی نماز تو پڑھوں گا ہی, نکاح میں شرکت, 3 کام تو ہو گئے. مریض ڈھونڈنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہمارے گھروں میں مریض ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں نا پھر کیوں نہ نیکیاں کرنی چاہیے. اور ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ کو ایسے ہی نیکیوں کا شوق تھا. کچھ لوگوں کو کام کاج اور کاروبار اور دنیا کا شوق ہے, انہیں نیکیوں کا کیسا شوق تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی پتا چلتا تھا نا کہ فلاں کام میں اتنی بڑی ثواب ہے, اتنی بڑی نیکی ہے, کیسے لپک کر اس نیکی کو لیتے تھے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کر گئے تو وہاں پانی کی ضرورت تھی, پانی نہیں تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں والے سے کہا کہ اپنا کنواں ہمیں دے دو, وقف کر دو مسلمانوں کے لیے, اس کنویں کے بدلے مجھ سے جنت کا کنواں لے لو. اب کیسی شاندار آفر تھی, مگر اس بندے نے وہ آفر قبول نہیں کی. کہتا حضور میرے بچے ہیں, مجھے میرا روزگار اسی سے ہے, تو میں معذرت خواہ ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا. اچھا, حالانکہ وہ جنت خرید چکے ہیں نبی پاک سے, پہلے ہی نبی پاک سے جنت کی بشارت لے چکے ہیں, مگر نیکی اور چاہیے نا. جیسے ہمیں مال اور چاہیے, ہمیں مرتبہ اور چاہیے, ہمیں شہرت اور, ہمارا اس سے جی نہیں بھرتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کنویں والے کے پاس پہنچ گئے, جتنی قیمت مانگی اس نے, اس کو وہ قیمت دی اور کنویں خرید لیا. اب نبی پاک سے آ کر عرض کرتے ہیں حضور جو آفر اس کنویں والے کو دی تھی وہ میرے لیے بھی ہے. آقا نے فرمایا عثمان یہ آفر تمہارے لیے بھی ہے. آپ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور نبی پاک سے جنت کا کنواں لے لیا. یہ سمجھنا ہے جس دن نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کی لالچ پیدا ہو گئی نا کہ یار میں نے اور نیکیاں کرنی ہے, میں نے اور نیکیاں کرنی, کیونکہ یاد رکھیے گا مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سکیں گے. جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, پھر 2 رکعت پڑھنے کے لیے بندہ ترسے گا, ایک بار سبحان اللہ کہنے کے لیے بندہ ترسے گا. آج موقع ہے, سانسیں ہیں تو نیکیاں کر لیجئے. ہمارے اسلاف کتنا ذکر اور کتنی نیکی کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں, مگر آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک دن آپ نائی کے پاس گئے بال ترشوانے. جب مونچھیں کاٹنے کا وقت آیا تو نائی کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, آپ ذکر کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے, میں آپ کی مونچھیں تراشوں گا تو کہیں ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اصل میں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جتنی نیکیاں کرنی ہے نا وہ زندگی میں کرنی ہے, اور بہت تھوڑی زندگی ہے, پتہ نہیں کب سانسیں بند ہو جائیں. لیکن ہمارا ٹارگٹ ہی کچھ اور ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک دنیا کے لیے سوچتے ہیں, کاروبار کا کیا ہوگا, مکان کا کیا ہوگا, آگے کیا کرنا ہے. سوچتے نہیں کہ مر گیا تو کیا کرنا ہے, قبر میں جاؤں گا تو قبر روشن ہوگی کہ نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ دیا ہے, ہر ہفتے ایک دن دیا ہے. اس دن اہتمام کے ساتھ, تیاری کے ساتھ جمعہ پڑھنے آیا کریں. اچھا, اب یہ جو ماشاءاللہ آج میں مسجد میں آیا تو آلموسٹ کافی ساری صفیں بھری تھیں, یہ ہر جمعے کیا کریں. اب میں آپ کو ایک اور خوبصورت حدیث سناؤں گا. پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کون ہے جو ہر جمعے 4 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, زکوٰۃ نہیں, نفلی صدقہ, تو آپ کہیں یار 4 لاکھ, یہ تو 4 جمعے آ گئے تو 16 لاکھ, اور جس مہینے 5 آ گئے تو مہینے کے 20 لاکھ صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سارے کر سکتے ہیں. ہاں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے راہ خدا میں اونٹ صدقہ کیا ہے.
اونٹ کتنے کا آتا ہے بھائی؟ 3-4 لاکھ کا تو آتا ہوگا نا. جو سب سے پہلے آتا ہے, مبارک ہو یہ پہلی دوسری صف والوں کو, آج آپ ماشاءاللہ جو پہلے آ گئے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں تو آپ سب کو راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. پھر آقا فرماتے اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے اسے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کی, پھر آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے بکری صدقہ کی, پھر آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے مرغی صدقہ کی, پھر آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جتنا لیٹ آتے جائیں گے ثواب کم ہوتا جائے گا. اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد کا دروازہ ہوتا ہے نا جمعے کے دن, فرشتے یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے ہر نمازی کا نام اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں. ہاں, بڑی بڑی دعوتوں میں جاؤ تو وہاں پروٹوکول آفیسر نام لکھتا ہے, اللہ کے گھر کا پروٹوکول دیکھو, فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر. اور پھر فرمایا جب امام خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے نا تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اب غور کیجئے, دیر سے آنے والے کو وہ ثواب نہیں ملتا جو جلدی آتا ہے. تو اب وہی والی بات دوبارہ آپ کو لگتا ہوگا یہ کیوں ایسی بات کرتے, تاکہ کچھ تو دل پر چوٹ لگے نا, کہ اگر بغدادی مسجد والے یہ اعلان کر دیں کہ جناب جمعے کے دن پہلی صف میں جتنے لوگ ہوں گے سب کو 50-50 ہزار میں ملیں گے, دوسری صف والوں کو 20-20 ہزار ملیں گے, تیسری صف والے کو 10 ہزار ملیں گے. اب بتاؤ کیا حال ہوگا؟ صبح 10 بجے سے باہر مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہوگی, دروازہ کھلنے سے پہلے لوگ کھڑے ہوں گے کہ یار پہلی صف پکڑنی ہے, 50 ہزار روپے ملیں گے. او اللہ کے بندو, دنیا کا مال کیا بیچتا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں نا کہ ہر جمعے راہ خدا میں اونٹ کرنے کا صدقے کا ثواب ملے گا. تو ہمیں جمعے کے دن تیاری کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے. فائدہ الگ ہے کہ امام صاحب کا بیان سنیں گے, مدنی پھول الگ سیکھنے کو ملیں گے, اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھیں گے. تو یہ دن ہم نے ایسے گزارنا ہے. اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات کہ جب جمعے کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے نا تو پھر جمعے کے دن گناہ کرنے کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دن بڑا مبارک ہے, تو اس دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, تو ایک گناہ بھی 70 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے. اب اس کو ایسے سمجھیں کہ جب مبارک جگہ گناہ کیا جائے, مثال کے طور پر کوئی باہر روڈ پر گناہ کرے, بہت غلط بات ہے, لیکن مسجد میں آ کے کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو, اللہ کے گھر میں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہو. پاکستان میں گناہ کرے یقیناً گناہ ہے, مگر مکہ پاک میں حدود حرم میں جا کر گناہ کرے تو ایک گناہ کتنے گناہ ہو جائے گا؟ 1,00,000 گناہ ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح جمعہ کے دن ایک گناہ یہ ملٹی پلائی ہو جائے گا 70 بار. اچھا, اب میں ایک میرا کبھی کبھی دل جلتا ہے جب میں پاکستان کے ان شہروں میں جاتا ہوں جہاں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے. یہاں بھی جمعے کو چھٹی ہے, تعطیل جمعے کو ہوتی ہے, مارکیٹیں وغیرہ بند. اچھا, یہ جمعے کی چھٹی کیوں ہوئی تھی؟ یہ جمعے کی چھٹی ہوئی تھی کہ جناب جمعے کو لوگ عبادت کریں, جمعے کو جمعے کی نماز کی تیاری کریں, اس لیے جمعے کی چھٹی ہوئی تھی نا. کئی علاقوں میں اب بھی ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر ہوا یہ ہے کہ جہاں جہاں جمعے کی چھٹی ہے نا, افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دیکھا یہ گیا وہاں جمعے کے دن زیادہ گناہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ چھٹی کا دن ہو گیا. جمعرات کی رات جو دعاؤں کی رات تھی, جو ذکر کی رات تھی, جو مانگنے کی رات تھی, وہ بن گئی ویکنڈ نائٹ. یہ ان ملکوں والوں سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں جمعے کی چھٹی ہے مسلمان ممالک میں, حالانکہ بڑا اچھا کام ہے جمعے کی چھٹی تاکہ لوگ خوب عبادت کرتے, مگر تھرسڈے نائٹ زیادہ گناہ ہو رہے ہیں. فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ڈھول تماشے. جمعے کے دن زیادہ جناب پلان بنتے ہیں غلط کاموں کے, چھٹی کا دن ہے نا, یہ نہ کریں. جمعے کو اگر زیادہ نیکیاں نہیں بھی کر پا رہے تو خدا کے واسطے جمعے کو گناہ تو نہ کرو. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اتنے مبارک دن جب تم پر رحمتیں نازل کرنے کا دن دیا, اس دن تم مجھے ناراض کر رہے ہو. آپ کو پتا ہے جمعے میں ایک ساعت آتی ہے, ایک گھڑی آتی ہے جس میں فرمایا جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اچھا, علماء نے فرمایا کون سی ہے؟ اب اس میں 2 روایت ہیں. جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, خطبے کے لیے کھڑا ہونے سے لے کر امام کے خطبے ختم کرنے تک جو 2 خطبوں میں درمیان وقت آتا ہے نا, تو وہ بڑا کمال کا وقت ہوتا ہے. اب اس میں ہاتھ اٹھا کر یا زبان سے دعا نہیں مانگنی ہوتی, دل ہی دل میں جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں نا, سبحان اللہ. ہم نے امیر اہل سنت کو دیکھا یا نگران شورا کے بارے میں میں نے سنا کہ یہ کیا کرتے ہیں, اپنی وہ دعائیں نا خاص ریڈی رکھتے ہیں کہ اب میں نے جمعے کو خطبے کے دوران مانگنی ہے. جو آپ کا خاص مسئلہ ہے, خاص دعا ہے, ذہن میں پہلے سے تیار کہ یار یہ وقت آ رہا ہے, میں نے اسی وقت میں یہ دعا مانگ لینی ہے.
खास कबूलियत का घड़ी है। दूसरी फरमाया कि जब गुरूब आफताब होता है जुम्मे के दिन मगरिब से थोड़ा पहले, यानी कोशिश किया करें कि जुम्मे के दिन असर से मगरिब मस्जिद में बैठ जाया करें। अगर नहीं बैठ सकते तो जहां भी है ना, मगरिब से 5-10 मिनट पहले अपने आप को फ्री कर लें हर जुम्मे को, क्योंकि ये खास गुरूब आफताब से पहले 5-10 मिनट जो है ना, ये खास कबूलियत दुआ के वक्त है। तो ये 2 औकात जुम्मे में मिस ना किया करें, दुआएं करें। जो भी आपकी मुश्किल है, परेशानी है, तो कहने का मकसद ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना मुबारक दिन है, इतना मुबारक दिन है, और हम इस मुबारक दिन की कदर नहीं करते। आज नियत करें सारे इस्लामी भाई कि इंशाअल्लाह जुम्मे को खास कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जिनके वालिदैन चले गए हैं, वालिदैन की कब्र पर जाएं जुम्मे को, और वहां जाकर बच्चा अगर अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर जुमा के दिन सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह पाक पढ़ने वाले की भी मगफिरत फरमा देता। माँ बाप को तो बरकत मिलेगी, पढ़ने वाले का भी काम हो जाता है। तो जाया करें, भूल ना जाएं। कई लोग तो कब्रिस्तान जाते ही नहीं अपने माँ बाप की कब्र पर हैं। थोड़ा अरसा पहले एक साहब मुझे मिले, कहते मुझे कब्रिस्तान में एक नौजवान मिला, बड़ा परेशान था। मैंने कहा क्यों आए हो, क्या क्यों परेशान हो? कहता है अब्बू की कब्र का है, कब्र नहीं मिल रही है। कहा क्यों? का कई सालों बाद आया हूं, भूल गया हूं वालिद की कब्र कहाँ है। हाय हाय हाय, ये हाल हो गया हमारी नस्लों का है। माँ बाप के बाद जिंदगी में भी माँ बाप की खिदमत को तैयार नहीं है, और मरने के बाद कब्रिस्तान आने को तैयार नहीं है। इससे एक और बात भी सीखने को, 2 बातें सीखने को मिलती हैं कि पहले तो मैं ये कोशिश करूं कि मेरी औलाद को ऐसा बना दूं, ऐसी तरबियत दूं कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद मेरे लिए सदका जारिया का बाइस बने। हैं वो कहते हैं ना, बच्चे को नमाजी बना दो। आप कुछ और नहीं कर सकते ना, अपनी आप खुद 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और अपने बच्चे को 5 वक्त का नमाजी बना दें। अगर वो सिर्फ नमाजी बना दिया ना हमने अपने औलाद को, तो हर नमाज में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, जब जब वो कायदा आखिरा में बैठेगा, वजू की हालत में होगा, किबला रू होगा, और दुआ क्या करेगा? रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जो बाप कब्र में है, उसका बेटा सुबह से लेकर शाम तक उसके लिए दुआएं कर रहा है। नमाजी ने बनाया बच्चे को, हमने तो कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, हमने तो इंग्लिश सिखाई, हमने फला कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं नहीं कहता ना पढ़ाओ, पढ़ाइए, शरई तकाजों के मुताबिक जितना पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन मुसलमान तो मजबूत बनाइए ना, नमाजी तो बनाइए, कुरान तो सिखाइए। मेरा और आपका बेटा गूगल याहू खोलकर तो इसाले सवाब नहीं करेगा ना, है वो कुरान पढ़कर इसाले सवाब करेगा। हम कुरान ही नहीं पढ़ाते, बच्चों को दीन ही नहीं सिखा रहे, उनको दीन की तरफ ला नहीं पा रहे, क्योंकि खुद नहीं आ रहे। बच्चे हमारी वजह से आएंगे, हम बदलेंगे तो बच्चे बदलेंगे ना। वो वालिद को देखते, वालिद खुद जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए, मुझे क्या जरूरत है बाकी 5 टाइम नमाज पढ़ने की? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ऐसी औलाद छोड़कर जानी है। पता है बाप का हक क्या है? कि बेटा बाप का जनाजा पढ़ाए। क्या ऐसा खुशनसीब बाप है कि जिसका जनाजा उसका बेटा पढ़ाए? मगर क्या ऐसा बेटा बनाया हमने कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मुझे गुस्ल दे, कफन दे, जनाजा पढ़ाए? बच्चे को तो खुद नमाज पढ़ना नहीं आती, जनाजा कैसे पढ़ाएगा? इसी तरह एक और बात इन वाकयात से सीखने को यह मिलती है कि हम ये उम्मीद कम रखें कि हमारे बाद लोग इसाले सवाब करेंगे। हम खुद ही कोई ऐसा काम कर जाए ना कि भाई मैं कब्र में जाऊं, मुझे बेशक पूरी दुनिया में कोई भी दुआ करने वाला ना हो, लेकिन मैं ऐसा काम करके दुनिया से जाऊं कि कब्र में कयामत तक मुझे सवाब के तोहफे मिलते रहे। और ये कैसे हो सकता है? हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसका नामा अमाल मुनकता हो जाता है। बुक ऑफ डीड, आमाल की जो किताब है वो बंद हो जाती है, सिवाय 3 चीजों के। फरमाया 3 चीजें जारी रहती हैं। नंबर 1, इल्म, जो वो छोड़कर मरे। अब इल्म क्या होता है? जो उलमा होते हैं, मुबारक हो उन्हें, वो किताबें लिख के जाते हैं, वो तलबा छोड़ के जाते हैं, उनकी किताबें बाकी रहती हैं, उनके तलबा आगे दीन सिखाते रहते हैं, ये इनके लिए सदका जारिया होता है। अब हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे तो नहीं है कि हमारी किताबें हों या हमारे शागिर्द हों, तो पहला ऑप्शन तो ऑलमोस्ट चला गया। दूसरा, नबी पाक फरमाते हैं कि नेक औलाद जो माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करे। तो ये मरने के बाद भी बच्चों की नेकियां माँ बाप को पहुंचती हैं, तो नेक औलाद बनाएं। लेकिन जो तीसरा काम है ना, वो इन तीनों से आसान है। वो क्या आका ने फरमाया? सदका जारिया, कि बंदा को जिंदगी में ऐसा काम कर जाए कि उसको कब्र में तोहफे मिलते रहें। अब उसके बहुत क्यों नहीं सोचते कि कब्र में कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, वहां के लिए यही कुछ करना है जो कब्र में मुझे कयामत तक काम आता रहे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर इन तीनों चीजों को देखें ना,
तो इन तीनों चीजों में दावत इस्लामी शानदार किरदार अदा कर रही है। पहला क्या फरमाया नबी पाक ने? इल्म। दावत इस्लामी उलमा बना रही है, दावत इस्लामी किताबें लिख रही है, दावत इस्लामी किताबें दुनिया भर में पहुंचा रही है, ट्रांसलेट तर्जमा कई जबानों में हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि इल्म के जरिए मुझे कयामत तक नेकी मिले तो मैं उलमा को स्पॉन्सर कर दूं, मैं किसी आलिम दीन का खर्च उठा लूं, मैं किसी मदरसे में ताउन कर दूं, मैं खुद ही कोई मदरसा बना दूं, अल्लाह तौफीक दे तो खुद आलिम बन जाऊं, या अपने बच्चों को आलिम बना दूं, अपने घर में किसी बच्ची को आलिमा बना दूं। है ना दावत इस्लामी के मदरसे और जामिया? आइए और ये फैजान हासिल कीजिए, कयामत तक इल्म का फैजान मिलेगा। दूसरा, मेरे आका ने फरमाया नेक औलाद, कि नेक औलाद दुआ करेगी तो माँ बाप को कब्र में सवाब मिलेगा। अब नेक औलाद बनाना है तो दावत इस्लामी है। बच्चों के लिए मदरसतुल मदीना है, जामियातुल मदीना है, बच्चियों के लिए मदरसे अलग है, जनाब इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल अलग बना दिए, बच्चों की तरबियत के लिए मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल बना दिया। क्या कुछ दावत इस्लामी ने बच्चों की तरबियत के लिए नहीं किया? अगर हम उसमें अपने बच्चों को शामिल कर दें तो मेरी औलाद ऐसी बन जाएगी कि मरने के बाद भी मेरे लिए सदका जारिया होगा। अब आते हैं तीसरी बात, आका ने फरमाया सदका जारिया। कौन सा सदका जारिया का काम है जो दावत इस्लामी नहीं कर रही? साल की 600 के करीब मस्जिदें बन रही हैं, मदारिस बन रहे हैं, जामियात बन रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं, कुएं खुदवाए जा रहे हैं, यतीम खाने बनाए जा रहे हैं। यानी आप गौर करें कि सदका जारिया का वो कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं और दावत इस्लामी नहीं कर रही है। तो क्यों ना इन तीनों चीजों में से तीनों या कोई एक चीज अपनाकर अपनी आखिरत का हम सामान कर लें। जिस दिन आंखें बंद होंगी, नबी पाक ने फरमाया नामा अमाल रुक जाएगा, अब किताब बंद हो जाएगी, अब नेकी शामिल नहीं की जा सकेगी, रास्ते तीन ही बचेंगे। अब उन तीनों रास्तों पर मैंने क्या किया है ये मुझे गौर करना है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह एक और खूबसूरत चीज जो नेकी फैलाने का सबब बन सकती है, यह है बहुत खूबसूरत एक पैकेज है, मकतबतुल मदीना वाले बाहर होंगे, इसको हम कहते हैं फैजान अबू बकर सिद्दीक, फैजान सिद्दीक अकबर पैकेज। इसमें कई किताबें हैं, रिसाले हैं और माशाल्लाह ये किताबें सारी पढ़ने वाली हैं, इल्म दीन का खजाना है। मैंने देखा है आप लोग बहुत सारे तोहफे देते हैं, हम भी जब आते हैं कहीं तो इतने सारे हार बना देते हैं। हार कहाँ गए वो सारे हैं? वो पहने उतार दिए, शायद हजारों रुपए के हार थे। तो हम इतने सारे पैसे इन चीजों पे खर्च करने की बजाय आने वाले को भी किताब का तोहफा दे दें, वो पढ़ेगा तो भी सवाब, वो किसी और को देगा तो भी आपको सवाब। प्रोडक्टिव बने, तोहफे वो दें जो मुझे काम आने वाले हो, जिसको दे रहा हूं उसको काम आने वाले हो। हजारों रुपए वैसे ही जाया कर देते हैं। तो मेहरबानी करें, ये वो पैकेज है जो आप जाते जाते खरीद सकते हैं। ये सिर्फ 200 रुपए का है, ना मेरा इसमें कोई 1 रुपए का फायदा है, ना हमारे किसी इस्लामी भाई का है। ये दावत इस्लामी का अपना इदारा है। तो इंशाअल्लाह इससे इल्म दीन फैलेगा। खुद भी लें, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। ये तो महीना भी हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का महीना है, तो इस महीने में ये नेकी कमाइए। और फिर गुजारिश करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मस्जिद को देखकर, और मैं उम्मीद नहीं करता था कि इतनी खूबसूरत, इतनी आलीशान मस्जिद माशाल्लाह आप बना रहे हैं। जो बना रहे हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनके घरों को आबाद करे जो अल्लाह के घर को आबाद कर रहे हैं। और जो इसमें काम बाकी है, जितने नमाजी है ना, वो कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें जरूर मिलाएं, क्योंकि हम सब चले जाएंगे, ये मस्जिद बाकी रहेगी। अब चूंकि नमाज पढ़ के मुझे भी जाना है, तो मुझे भी लालच हो रही है कि इतनी बड़ी मस्जिद में मेरा हिस्सा भी तो होना चाहिए ना। तो मैं पहले ही मिला लेता हूं, ऐसा ना हो बाद में मुझे मौका ना मिले। तो ये हमें कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलाना चाहिए। तो मेरे वालिदैन के इसाले सवाब की भी नियत कर लेता हूं, अम्मी अब्बू को भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिल जाएगा। अच्छा, ये भी एक नेकी का तरीका बताता हूं आपको। जिनके माँ बाप चले गए ना, अगर माँ बाप जिंदा होते तो आप हर महीने, हर 2-4 हफ्ते कोई ना कोई तोहफा देते थे ना उनको। ये देना चाहिए। कभी फ्रूट लेकर जाएंगे, कभी सूट लेके जाएंगे, कभी अब्बू के लिए इत्र लेके जाएंगे। अब वो तो कब्र में चले गए, अब तो मैं उन्हें तोहफा नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अब भी तोहफा पहुंचा सकता हूं। कैसे? आप अल्लाह की राह में जब भी कुछ खर्च करें, 2 रकत नफल कभी पढ़ लें, कभी दुरूद की तस्बीह पढ़ लें कि या अल्लाह ये सवाब मेरे माँ बाप को पहुंचा दें। तो माँ बाप को कब्र में कितनी खुशी होगी कि मेरे बेटे ने आज मुझे तोहफा भिजवाया है, मुझे भूला नहीं है। तो हमें अपने माँ बाप को याद रखना है जो हमें कभी नहीं भूले थे। उन्होंने रोज हम पर मेहरबानी की है। अपनी दुआओं में भी माँ बाप को याद रखें और उनके नाम पर सदके का सवाब भी कमाते रहे। ये मस्जिद वाले अगर मेरा कबूल कर लेंगे तो मुझे इंशाअल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये सच्ची बात पता है क्या है? ये इनकी मेहरबानी है। जो लोग अल्लाह का घर बनाएं या नेकी का काम करें और हमसे हमारा पैसा मिला देना, तो ये मेहरबानी उनकी होती है। हमारे यहाँ उल्टा हाल है, चंदा देने वाला समझता है मेरी मेहरबानी है। अरे भाई, जो तुम्हारे पैसों को जन्नत वाले काम में लगा रहा है, शुक्रिया तो उसका अदा करना चाहिए। तो कभी भी चंदा देकर इतराना नहीं चाहिए। जो चंदा हमसे ले रहा है, चाहे वो मस्जिद के लिए ले रहा है, मदरसे के लिए ले रहा है, नेकी के काम के लिए ले रहा है, हमें उसको देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। माशाल्लाह, जो देना चाहे इमाम साहब को दे दीजिएगा, इंशाल्लाह वो यहीं पर है। दे दे, आप दे दे अपने।
ہاں ابھی انشاءاللہ نماز میں جھولی پھرائیں گے نا تو اس میں بالکل دل کھول کر دیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, تھوڑے عرصے بعد یہ مسجد بن جائے گی, مگر ہمیں اس وقت خیال آئے گا کہ یار میرا تو حصہ ہی نہیں ہے اس میں, میں کیوں رہ گیا, اتنی بڑی مسجد میں کچھ تو حصہ ملا لیتا. حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنا ہے اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرماتا ہے. اچھا میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا, میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں نے کہا یار چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کیسے بنے گی, مجھے حدیث کی شرح سمجھ نہیں آئی. میں نے ہمارے مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی قاسم صاحب کو کال کیا. میں نے کہا مفتی صاحب یہ اس حدیث کا مطلب تو سمجھائیں, چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کہاں سے بنتی ہے. اللہ اکبر. دیکھو نا, ہر چیز اگر خود ہی سمجھ لیں تو پھر علماء کی ضرورت نہیں ہے. علماء کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ علماء ہیں جو میں صحیح راستہ بتاتے ہیں. میں نے مفتی صاحب کو فون کیا, وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی حصہ مسجد میں ملا دے اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. یہ میرے رب کے خزانے ہیں. تو ایک اینٹ بھی لگا دے گا نا کوئی, اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں, تو یقین کریں جدھر آپ کو موقع لگے نا, کبھی ادھر حصہ کبھی ادھر حصہ. اگر آپ کو کوئی کہ 10 جگہ 10 شہروں میں آپ کا کاروبار کھل سکتا ہے, 10 شہروں میں فیکٹری لگ سکتی ہے, بندہ کا کمال ہے, رہتا عارف والا میں ہوں, لاہور میں بھی فیکٹری, کراچی میں بھی فیکٹری, بلوچستان میں بھی فیکٹری, میں تو بڑا آدمی ہو گیا. آؤ نا دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دو, انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کی ثواب کی فیکٹریاں لگا دیں گے انشاءاللہ. سب جگہ تھوڑا تھوڑا حصہ ملا دیں, سب جگہ سے ثواب آ جائے گا. اصل چیز ذہن بننے کی ہے. پیسہ کمانے کے ذہن ہے, نیکیاں کمانے کا جس دن آپ کا ذہن بن گیا نا, اس دن مزے کو مزہ آ جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو دل و جان سے اپنی دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.